Criminals Most Wanted. پھیلنے والی اس عجیب و غریب خبر نے شہر کو سراپا احتجاج میں تبدیل کر دیا۔ سینکڑوں لوگوں کی آنکھیں حیرت، خوف اور سوچوں میں گم تھیں کہ کہیں یہ روز کا معمول نہ بن جائے۔ سب سے پہلے آروائی کے اپنے بھائیوں کا، پوری ٹیم کا، علی رضا صاحب آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس دور دراز علاقے میں آپ کراچی سے آئے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ جو انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ انسان نہیں، درندے نہیں، درندگی کو بھی ان پہ شرم آئے گی، ان کو درندہ کہتے ہوئے بھی۔ اتنا انسانیت سوز واقعہ ہے، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پورا پاکستان 18 کروڑ عوام اس کی مذمت کر رہی ہے۔ حالات، واقعات، محرکات کا جائزہ لیتے ہوئے آخرکار کھوج کرنے والی پولیس پارٹی آ گئی کہاوڑ کلاں کی اس بستی میں۔ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد فوری طور پر نگاہوں کے سامنے ایک خاتون اور ایک ضعیف العمر شخص تھا۔ دوران تلاشی ایک شخص اور برآمد ہوا۔ اس شخص کا بیٹا اور یہاں موجود اس خاتون کا بھائی۔ اس کے کیے انکشافات نے حیرانیوں پریشانیوں کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ دوران تلاشی ناظرین وہ لمحہ ہم آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتے کہ جو ہماری ان آنکھوں نے اس لمحے دیکھا۔ پورے کمرے میں شدید تعفن پھیلا ہوا تھا۔ اس موڑ پر ایک بار پھر ہم دنیا کے تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ براہ کرم کمزور دل حضرات اور بچوں کو اس ایپیسوڈ کا یہ پورشن نہ دیکھنے دیں۔ مزید تلاشی لینے پر سامان کے درمیان ایک لاش موجود تھی۔ جس کا ایک پیر گھٹنے تک اور دوسرا پنجہ ٹخنے کی ہڈی کے ساتھ موجود ہی نہ تھا۔ مزید دوران تلاش ایک دیگچی ملی۔ ناظرین جب دیکھا گیا تو جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو کہ اس میں موجود انسانی ٹخنے کی ہڈی نظر آئی جس کا سوپ تیار کیا گیا تھا۔ اے خالق دو جہاں رحم فرما اولاد آدم پر۔ ناظرین یاد رہے کہ بالکل اسی طرح یہ لاش قبرستان سے لائی گئی تھی، انہی کپڑوں میں لپیٹ کر۔ گرفتار شخص سے معلومات پر جو بھیانک انکشافات ہوئے وہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخر کیا ایک بار پھر انسانیت درندگی، وحشت اور پسماندگی کی جانب جا رہی ہے، پتھروں اور جنگلوں کے دور سے آشنا ہونے کے لیے۔ اس کے بعد جو مزید اس گھر کی تلاشی لی گئی تو آپ خود دیکھ لیجئے۔ کتے کے سر کی یہ شناخت، کٹے ہوئے پنجے، یقین ہوتے ہوتے سب کچھ ناقابل یقین سا لگتا ہے۔ اچھا بابا، نام کیا آپ کا؟ خلیل احمد والدہ محمد یاسین۔ کہاں رہتے ہو؟ رہتا تو یہیں تھا۔ یہ لاشیں جو کھانے کا چکر ہوا ہے اولادوں کا، یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ جانے بھی، مجھے کیا پتا یار۔ ہاں بابا مجھے بتاؤ نا، یہاں پر لاشیں لے کے آتے تھے، کاٹتے تھے، گوشت کھاتے تھے؟ مجھے پتا نہیں، ایمانداری کی بات ہے بالکل بھی۔ بابا ایک بات سنو،
مرنا ہے انسان کو, نہیں مرنا. ہاں مرنا کیوں نہیں؟ اللہ کے پاس سے کب موت کا پروانہ آ جائے کسی کو پتا ہے بابا؟ نہیں پتا ہے نا, نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو, کسی کو بھی نہیں پتا بھائی. ٹھیک ہے نا. انسان کو زندگی کے کسی موڑ پر تو سچ بولنا چاہیے. جو فرشتے ہیں نا, فرشتے 24 گھنٹے انسان کا حال لکھتے ہیں, 24 گھنٹے انسان کو دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں. یہ بتاؤ کب سے آپ کو یہ پتا تھا کہ لاشیں لے کے آتے ہیں اور کھاتے ہیں؟ یہ ہے وہ غمزدہ گھرانہ جن کی بیٹی خاک میں بھی چین نہ پا سکی. ناظرین سوچئے کہ سب سے بڑا قصور تو ان بیچاروں کا یہ ہے کہ غربت ان کی دہلیز سے چپکی ہوئی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ان جیسے لوگوں کا. بیماریوں کا بسیرا ہے اس گھر میں, بجز اللہ کوئی مددگار نہیں. یہ ہے وہ مجبور و بے بس باپ جو غم کے مارے بستر سے اس طرح جا لگا کہ زبان بند ہو چکی ہے. بس ہلنے جلنے کی سکت ہی باقی رہ گئی ہے جسم میں, جو شاید زندگی کی آتی جاتی سانسوں کے ٹوٹ جانے کا منتظر ہے. مری ہوئی بیٹی کی بربادیوں کی کہانی صرف آنسوؤں کی صورت رواں ہے اس کے کلیجے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھنونا اور مکروہ کام نہ صرف ہمارے جرائم کی دنیا میں بلکہ مذہبی, اخلاقی, کسی بھی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. تو ابھی دونوں پہ جو بھی سیکشن آف لاز تھے ہمارے پاس میکسیمم پاسبل اس جرم کے, وہ ہم نے اس پہ لگائے ہیں. ان کو ہم نے 295A, 297 اور 201 PPC اور 16 MPO کے تحت ہم نے ان پہ کیس رجسٹر کیا. اور اس سے علاقے میں بھی لوگوں میں غم و غصہ اور خوف و ہراس بھی تھا, تو اس کی وجہ سے ہم نے اس میں 780A بھی آزاد کیا ہے اور مجرموں کو ہم نے دہشت گردی کوڈ پیش کیا ہے. Criminals most wanted. ARY Superstore, آپ کا کمیونٹی اسٹور, now open opposite Alperton Tube Station.